من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ ثنا نیست محمد حامد حمد خدا بس خدا خود مدع آفرین مصطفیٰ بس محمد از تو می خواهم خدا را خدایا از تم عشق مصطفیٰ را یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ اللہم صل وسلم على رسولك الكريم وعلى آله رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وعلى آله رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الطاهرين رب اغفر وأنت خير الراحمين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا صحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه متفق عليه ابھی آپ نے حدیث پاک سماعت فرمائی میٹھے نبی کا میٹھا بول سبحان اللہ چاند کو دیکھتے ہیں تو روشنی ملتی ہے پھول کو دیکھتے ہیں تو خوشبو ملتی ہے شہد کا چمچ منہ میں ڈالے تو مٹھاس ملتا ہے لیکن نبی کا ارشاد سب کچھ دے جاتا ہے
یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ راوی ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابی۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا صحابی، لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کر، میرے اسی لفظ پر غور کرو نا، میرے صحابہ، میرے، ہاں، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے جس کو اپنا بنا لیا، اللہ نے بھی اس کو اپنا بنا لیا۔ اب خوش نصیب ہے وہ، بلند بخت ہے وہ، سعادت مند ہے وہ جو اس گروہ کے ساتھ مل جائے، کیونکہ یہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ مل چکے ہیں۔ میں باقی تو بیان بعد میں کروں گا، پہلے ایک بات سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ سلام یا حسین، تم بھی کہتے ہو، میں بھی کہتا ہوں، میرا دل بھی کہتا ہے، میرا جسم کا ایک ایک بال کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، ذوق کہتا ہے، وجدان کہتا ہے، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ لیکن دوسری رکعت بعد میں ہوتی ہے، پہلی رکعت پہلے۔ جس نے پہلی رکعت ہی نہیں پڑھی دوسری کیسے پڑھے گا؟ جس نے حسن کو سلام نہیں کیا حسین کے سلام کا کیا معنی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں سلام یا حسن، سلام یا حسین۔ نہیں، ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی جب تک اس نے یہ نہیں کہنا کہ حسنین کے بابا کو سلام، سلام یا علی، سلام یا علی۔ ابھی اربع عناصر نہیں ملے، اربع عناصر جمع ہو تو پھر انسان بنتا ہے نا۔ ابھی تو 3 نام آئے، سلام جناب زہرا، کہہ دو نا، سلام جناب زہرا، سلام جناب زہرا۔ اب سارا فیض کس سے آیا؟ محمد الرسول اللہ سے آیا۔ اب کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ چلا اصل یہ ہے، یہ سب کرنے ہیں، اصل محمد عربی کی ذات ہے، یہ سب ان کا فیض ہے۔ خاتون جنت کو کس نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا؟ بولو نا۔ حسنین کریمین کو جنتی جوانوں کا کس نے سردار بنایا؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ کو ولیوں کا کس نے سردار بنایا؟ فیض ہے تیرے خنگے ناز کا، میں کہاں تھا آشنائے درد دل۔ یہ سارا فیض یہ تو آپ کی امت میں کا ہے۔ ذرا پیچھے چلے جاؤ، آدم تک چلے جاؤ، ابراہیم بھی شامل، موسیٰ عیسیٰ بھی شامل، زکریا یحییٰ بھی شامل، داؤد سلیمان بھی شامل، سب نبی شامل، سب سلام کرتے میرے نبی کو۔ مسجد اقصیٰ میں دیکھا نہیں تم نے کیسا حسین منظر ہے؟ ملائکہ بھی رشک کر رہے ہیں، کاش ہم بھی انسان ہوتے، آج ہم بھی زمین پر آ کر اس نبی کے پیچھے نماز پڑھتے، ہم ساری زندگی سجدے کرتے رہے، وہ لطف کبھی نہ آیا جو نبی کے پیچھے سجدہ کرنے کا لطف آیا۔
بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں ان سب کی عظمتوں کا قائل ہوں، میں کوئی تفریق نہیں کرتا، خدا کی قسم۔ یہ آنکھ اور اس آنکھ میں کیا فرق ہے؟ یہ حسن، یہ حسین، یہ حسن، یہ حسین، دل کی دھڑکن حضرت زہرا، میرے سر کا تاج مولا کائنات۔ ہم تو پنج تن کے غلام ہیں، میں غلام ابن غلام ہوں۔ خدا کی قسم کھا کر دو، جذبات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ سارا فیض ہی امت میں پنج تن پاک کا ہے۔ کوئی ولی ان کے دروازے سے ٹکڑا لیے بغیر ولی نہیں بن سکتا۔ کوئی غوث ہو، کتب ہو، جب تک علی کی مہر نہیں لگے گی اس مقام پر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آئے حسین کہنے کی کوئی نہیں ضرورت ہے۔ واہ حسین، واہ حسن، واہ علی، اور تمہارے خاندان کے قدم جہاں لگ جائیں ہم ساری زندگی وہاں سجدے کرتے رہے۔ لیکن ایک بات تو مجھے پتا ہو، ایک بات تو سمجھاؤ، واقعی سچی محبت ہے علی المرتضیٰ سے؟ مولا علی جو کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں، کوئی اور بھی کہتا ہے، اور جو کہتا ہے وہ ہم سے کہتا ہے میں آگے ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہی صحیح، لیکن ایک بات تو سمجھاؤ، علی کے کتنے بیٹے تھے؟ کسی کو پتا ہے؟ ان کو بھی کوئی پتا نہیں۔ یہ پھر کیا ہوا؟ کسی کا نام لینا، کسی کا نہ لینا، کسی سے پیار کرنا، کسی کو نہ پیار کرنا۔ جس گھرانے سے آپ کو پیار ہو، بچوں سے بھی پیار ہوتا ہے۔ ایک بیٹا بڑا ہی ابھرا ہوا ہے، بڑا جوان ہے، ان کا نام ہے محمد بن حنفیہ، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، اور بڑی عجیب عجیب باتیں ان کی طرف منسوبہ ہیں، کوئی صحیح ہوتا ہے، کوئی غلط ہوتا ہے۔ طاقتور بڑے تھے، ان کو وہی کمال اللہ نے عطا فرمایا تھا جو داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، کہ ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا تھا۔ اور یہ یاد رکھنا میری بات، جس نبی کو رب نے جو معجزہ عطا فرمایا ہے، اس امت کے ولی کو وہ کرامت ضرور عطا فرمائی۔ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، ولی کا معجزہ نہیں ہوتا، ولی کی کرامت ہوتی ہے، اور اصل میں اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ نبی کے ہاتھ پر اللہ کی قدرت ظاہر ہو، اسے قدرت نہیں کہیں گے، معجزہ کہیں گے۔ ولی کے ہاتھ پر اللہ کی قدرت ظاہر ہو، اسے کرامت کہیں گے۔ محمد بن حنفیہ کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تھا تو اس طرح جس طرح کاغذ ہوتا ہے، جناب علی المرتضیٰ کی زرہ لوہے کا، وہ کرتا جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، آپ کے قلب مبارک سے بڑی تھی، زرہ بڑی تھی، تو جناب محمد بن حنفیہ نے لوہے کی زرہ پکڑ کر یوں پھاڑ دی، جیسے کپڑا بھی مشکل سے پھاڑا جاتا ہے، کاغذ پھاڑا جا سکتا، پوری کر کے بتا دی۔ حضور آپ پہن کر دیکھو، کوئی فرق ہے تو میں اور بھی ٹکڑا اتار سکتا ہوں۔ علی المرتضیٰ انہیں جنگ میں بھیجا کرتے تھے، حسنین کریم کو نہیں بھیجتے تھے۔ یہ بیچارے کربلا کا ہی طواف کرتے رہتے ہیں، ذرا اس گلشن، خاتون جنت کے گلشن کی تو ذرا سیر کر۔ کربلا تو سن 60 میں آیا، سن 60 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے کا زمانہ کیوں پردے میں رکھا ہوا ہے؟ ذرا اوپن کرو۔ محمد بن حنفیہ کو جنگ میں علی المرتضیٰ بھیجتے تھے، حسنین کریمین کو نہیں بھیجتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا، آپ ان کے بھائی ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، انہیں اپنے پاس رکھتے ہیں، تمہیں بھیجتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ نے کیا پیارا جواب دیا، حقیقی بھائی اور سوتیلی بھائی میں کچھ نہ کچھ فرق تو ہوتا ہے، لیکن نہیں، اس خاندان میں یہی بات نہیں ہے۔
یہ ہم دنیا داروں کی بات ہے۔ محمد بن حنفیہ فرمانے لگے، سنو، فرمانے لگے حسنین بمنزل آنکھ کے ہیں، میں بمنزل ہاتھ کے ہوں۔ آنکھ نفیس عضو ہے، رب نے اس پر جھاڑو بنا دیا ہے، تو بتا حفاظت کر، گرد و غبار نہ آنے پائے۔ اور جب بھی کام کرنا ہوتا ہے ہاتھ استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے میرے ابا جی مجھے جنگ میں بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مختلف جنگوں میں علی اردو مرتضیٰ کے 30 صاحبزادے شہید ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھ کر ذرا نام مجھے بتانا۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ اسلام سے دشمنی ہے۔ تم بے شک مطالعہ کر لو ان کا، جتنا کوئی نبی کے قریب ہوگا اتنا ہی ان کا دشمن ہوگا۔ ابو بکر سب سے قریب ہے نا، دشمن ہے۔ عمر قریب ہے، دشمن ہے۔ عثمان قریب ہے، دشمن ہے۔ جتنا بھی نبی کے قریب ہوگا، اسلام کی زیادہ خدمت کرنے والا ہوگا، ان کے نزدیک وہ بدترین ہوگا، اور نبی کے نزدیک بہترین ہوگا۔ ان کی سوچ اپنی ہے، دین کی سوچ اپنی ہے۔ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں، میرے پاک پیغمبر نے پہاڑ کی چوٹی پر کہا، لا الہ الا اللہ، اے مکے والو لا الہ الا اللہ کہہ دو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا نا، یہ کلمہ سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ 4 ہستیوں نے، 4 ہستی نے قبول کیا۔ ان میں سے سب سے چھوٹی عمر والے جناب علی المرتضیٰ تھے۔ نبی کریم گھر میں نماز پڑھتے تھے، نماز تو فرض تو بعد میں ہوئی، آپ پہلے پڑھتے تھے، ہم فرض ہونے کے بعد بھی نہیں پڑھتے۔ حضور نماز فرض ہونے سے پہلے بھی پڑھتے تھے۔ علی المرتضیٰ نے اپنے ابا جی سے عرض کیا، حضرت جناب ابو طالب سے، کہ ابا جی اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی حضور کے ساتھ پڑھا کروں۔ فرمایا، ہاں بیٹا پڑھو، شامل ہو جاؤ۔ میرے نبی کے ساتھ پہلی نماز پڑھنے والا علی المرتضیٰ ہے۔ گویا یوں کہہ دو، حضور کا پہلا مقتدی امتی حیدر کرار شیر خدا ہے۔ اسلام پھیل رہا ہے، ابھی حسنین کریم تو پیدا بھی نہیں ہوئے۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، ابھی حسنین کریمین تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ جہاد ہو رہا ہے، ابھی حسنین تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اسلام پھیل رہا ہے، ابھی حسنین تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ذرا غور کیا کرے نا، سوچو تو صحیح۔ یہ پھر نبی کے ساتھ کون لوگ تھے جنہوں نے تلواریں اٹھائی ہیں؟ مسجد نبی بھری ہوئی ہے، صفے والے صحابہ بھی مشہور ہیں، بدر والے بھی ہیں، احد والے بھی ہیں، بیعت رضوان والے بھی ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ میرے سوال کا وہ فرقہ نہیں جواب دے سکتا۔ صرف ایک بات کہتا ہوں، پچھلے جو میں عرض کیا تھا نا سورہ توبہ، جس میں رب نے کیا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سورہ توبہ، آج سورہ فتح، سورہ فتح غالباً آیت کا نمبر 13 ہوگا، دیکھ لو، کوئی زیادہ نہیں۔ کیا رب نے فرمایا؟ جب حدیبیہ کے مقام پر، یہ مکہ مکرمہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے، آپ مدینہ پاک سے چل کر آئے، 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر آئے، ان میں حسنین کریمین نہیں ہیں۔ وہاں
عمرے کی نیت سے۔ مکے والوں کو پتہ چلا، انہوں نے وہاں روک دیا کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میرا نبی تو امن کا پیغام لے کر آیا تھا، صلح کا پیغام لے کر آیا تھا۔ سب صحابہ کو کہا رک جاؤ۔ وہاں کنواں تھا، حدیبیہ کنویں کا نام ہے، بالکل خشک۔ 1400 صحابہ پانی پئیں تو کہاں سے، جانوروں کو پلائیں کہاں سے، وضو کہاں سے کریں؟ کنواں ہے لیکن خشک ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے کلی فرمائی، پانی کنویں میں ڈالا۔ کبھی کنویں کا پانی کنارے پر نہیں، کہ کسی کنویں کو بھی آ کر نہیں دیکھے گا، نیچے پانی ہوتا ہے، لیکن کنویں کا پانی کناروں تک بھر گیا۔ حضور نے فرمایا پیو، جانوروں کو پلاؤ، وضو کرو، استعمال کرو۔ یہ تاریخ ایک واقعہ ہے، آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، کر لینا، اکثر سنا ہوا ہے۔ میں تو صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حضور نے مکے والوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے، عثمان غنی کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ صحابہ میں عثمان کا کوئی مقام ہے نا، اس لیے آج امت میں بڑے عثمان ملیں گے آپ کو۔ امت میں ابو بکر بھی ملیں گے، عمر بھی ملیں گے، علی بھی ملیں گے، حسن بھی ملیں گے، حسین بھی ملیں گے، لیکن یزید نہیں ملے گا۔ حالانکہ یزید نام رکھنا کوئی حرام نہیں ہے، کوئی شرعاً ناجائز نہیں ہے، لیکن نفرت ہے۔ جیسے فرعون کا نام کوئی نہیں رکھے گا، قارون کا، شداد کا، حامان کا، نمرود کا کوئی نہیں نام رکھے گا، مروان آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ عثمان غنی کو بھیجا۔ اب شیطان جو ہے منادی یہ کرتا ہے، ہم نے بھی کئی دفعہ سنی ہے، ایک جھوٹی افواہ پھیل جاتی ہے۔ یہ خبر پہنچ گئی کہ مکہ والے نے عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع کیا، فرمایا ادھر آؤ، بیعت کرو میرے ہاتھ پر، بیعت کرو میرے ہاتھ پر۔ حضور سے صحابہ نے کئی دفعہ بیعت کی ہے، اور وہ بیعت ہماری بیعت نہیں ہے، وہ ایسی بیعت ہے کہ زندگی بھر وفا کی ہے۔ بیعت میں وفا کا مفہوم ہے، جس میں وفا نہیں وہ بیعت ہی نہیں۔ سب صحابہ نے بیعت کی۔ عثمان غنی تو موجود نہیں تھے، میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ حضور نے اپنا دست مبارک یوں ہوا میں اٹھایا، ایک ہاتھ، فرمایا یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب سورہ فتح میں اس کا ذکر آیا، آیت پڑھ کر سناتا ہوں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ یہ کیکر کا درخت تھا۔ عرب کے کیکر ہمارے کیکروں سے مختلف ہوتے ہیں، وہ قداور نہیں ہوتے، جاڑی نما، خاردار، کانٹوں والے۔ میرے پاک پیغمبر اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں نبی کبھی لامقام پر ہوتے ہو، کبھی لامقام پر ہوتے ہو، کبھی سدرہ والا یوں دیکھتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں، اور کبھی کیکر کے درخت کے نیچے گرمی میں آپ بیٹھے ہو۔ یہ شان ہے میرے پاک پیغمبر کی، اپنی امت کو حوصلہ دیا ہے۔ کوئی اس حالت میں ہو تو مجھے دیکھے، کوئی اوپر جائے تو پھر بھی مجھے دیکھے۔ اس امت میں حضور کی شانیں تقسیم ہوئی ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے آیت کا؟ لقد، یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ رضی اللہ، اللہ راضی ہو چکا ہے، عن المؤمنین، ایمان والوں سے۔ وہ کون تھے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ان میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق تھے کہ نہیں؟
جو عثمان نہیں تھا، نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر بیعت فرمائی ہے۔ اس یبایعونک تحت الشجرہ، وہ درخت بھی رب کو پیارا لگ رہا ہے، اور خاردار سے ہی میرا نبی تیرے نیچے بیٹھا ہے۔ اللہ راضی ہوا گیا صحابہ سے، اللہ راضی ہو گیا۔ اور قرآن میں جب اللہ کا اس طرح کا پیغام آ جائے، پھر لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات پھر بدلتے نہیں ہیں، اللہ پھر ہمیشہ راضی رہتا ہے۔ اللہ اللہ سبحان۔ ایک مزے کی بات، اب حضرت عثمان غنی مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے، ایک کعبہ سامنے ہے۔ الحمدللہ کئی مرتبہ حاضری نصیب ہوئی، آپ میں سے بہت سے لوگ آئے، مکہ پہنچ کر پھر صبر نہیں آتا، پھٹو پھٹ حرم میں چلو، پھٹو پھٹ حرم میں چلو، پھٹو پھٹ کعبے کی زیارت کرو، نیکیاں پاؤ، رب کی رحمتیں کعبے پر اتر رہی ہیں۔ عثمان غنی نے طواف نہیں کیا۔ حضرت کیا بات ہے، آپ مکے میں آئے، چلو باقی صحابہ تو روک لیے گئے، آپ تو آ گئے ہو۔ مکے والے بھی طواف کرتے تھے، لیکن ان کے طواف کی نوعیت کیفیت کچھ اور تھی۔ انہوں نے بھی عرض کیا، عثمان تم تو آ گئے ہو، طواف کر لو۔ کر لینا چاہیے نا کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہاں عقل کا اور عشق کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ عقل کہتی ہے کرو طواف، بڑے عرصے کے بعد آئے ہو، پھر پتہ نہیں کب موقع ملے گا، بڑی دوریاں ہو گئی ہیں، دشمن نے یہاں غلبہ کیا ہوا ہے، کر لو طواف۔ عشق نے جو جواب دیا وہ کیا جواب ہوا؟ عشق کہتا ہے نبی کے بغیر میں طواف نہیں کروں گا۔ عثمان غنی مکہ میں آئے، کئی دن ٹھہرے، مکے والوں نے کہا ہے کہ طواف کرو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن میں رسول اللہ کے بغیر، اور دین سیکھ عثمان سے، دین سیکھ صحابہ سے، صرف کلمہ پڑھنا اور تبلیغ کرنا اور یہ وہ کرنا وہ اپنے مقام پر، لیکن جب تک رسول اللہ نہ ہو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ اب میں آپ کو دوسرا رخ بھی بتاتا ہوں۔ حدیبیہ کے مقام پر جو صحابہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عثمان بڑا خوش نصیب ہے، ہم تو روک لیے گئے، تو عثمان تو مکہ پہنچ گیا، وہ تو کعبے کا طواف کرے گا، زمزم پیے گا، صفا مروہ دوڑے گا، کعبے کی زیارت کرے گا، حجر اسود کو بوسے دے گا۔ واہ میرے نبی کیا فرمایا، شاگرد تیار کر کے بھیجا ہے، فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کر جائے۔ سبحان۔ دین سیکھنا صحابہ سے سیکھے، اس لیے ہمارا شاعر، قومی شاعر، شاعر مشرق، ترجمان حقیقت، رازدار درون خانہ علامہ اقبال فرما گئے بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہماؤس اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبی۔ دین تو حضور کی ذات کا نام ہے، تو آپ تک پہنچ جا، تجھے دین مل جائے گا۔ سب کچھ ملا، آپ تک نہ پہنچا، پھر ابو لہب اور تیرے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تمہید میں ہی سارا وقت گزر گیا، میں نے بہت سی حدیث آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ ابو سعید خدری کیا فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو عبداللہ بن مسعود کا قول حدیث میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب کو نبی کی صحبت کے لیے اللہ نے چنا ہے، اور دین کی اقامت کے لیے اللہ نے ان کو چنا ہے۔ اور صحابہ نے دونوں کام کی، حضور کی صحبت کا بھی حق ادا کیا اور دین کی اقامت میں بھی
اپنے خون کے قطروں تک بہا دیے۔ کیا ارشاد فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ پہاڑ کتنا ہے بھائی؟ دیکھا ہوا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے ماشاءاللہ۔ احد پہاڑ کے برابر غیر صحابی اللہ کے راہ میں سونا خیرات کرے، اور میرا صحابی ایک سیر یا آدھ سیر وہ خرچ کرے، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، خیرات کرنا، صدقہ کرنا میرے صحابی کے آدھ سیر کے بھی برابر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اخلاص، عمل کی روح اخلاص ہے، عمل کی بنیاد ایمان ہے۔ جو صحابہ میں اخلاص تھا اب کسی میں نہیں، اور اس سے بڑھ کر جو اخلاص نبیوں میں ہوتا ہے کسی میں نہیں، اور نبیوں سے بڑھ کر ہمارے نبی پاک میں جو اخلاص ہے کسی میں نہیں۔ اسی طرح ایمان، سورہ بقرہ میرے خیال ہے دوسرا رکوع ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، تو معلوم ہوتا ہے ایمان میں بھی فرق ہے۔ ہمارا ایمان یہ میڈ ان چائنا ہے، اس کی میں پھر کبھی تشریح کروں گا۔ ایمان میں بھی فرق ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے بطور معیار مقرر فرمایا ہے، یہ معیار ہے، صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ۔ اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں تو ایک نقطہ بھی ذہن میں آ جائے گا، اور لا تسبوا صحابی کی تشریح ہو جائے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ منافق جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے؟ اللہ پاک سن رہا ہے نا، فرمایا میرے نبی کے صحابہ تم خاموش رہو، تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں دفاع کروں گا تمہارا۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ خبردار، بے وقوف یہ منافق ہیں، انہیں اپنے منافقوں کو اپنی اس کا پتہ بھی کوئی نہیں ہے۔ دو باتیں سمجھنے والی ہیں، صحابہ کو سب سے پہلے گالی دینے والا منافق ہے، اور جواب دینے والا اللہ ہے۔ صحابہ کا دفاع اللہ کر رہا ہے، گالی منافق دے رہے ہیں۔ آج تک یہی روایت چلی آ رہی ہے، جو منافق ہوگا وہ صحابہ کو برا بھلا کہے گا، اور جو اللہ والا ہوگا وہ صحابہ کی طرف سے دفاع کرے گا۔ بس آئیے دو نقطے لے کر جاؤ، جو صحابہ کو برا بھلا کہے وہ منافق ہے، جو دفاع کرے وہ اللہ والا ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ یہ جہل مرکب ہے، انہیں اپنی جہالت کا، سفاہت کا اور منافقت کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک فیصلہ فرما رہے ہیں۔ تو ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ جیسا۔
محبت ہو تو صحابہ جیسی، حضور کی فرما برداری اور اطاعت ہو تو صحابہ جیسی، دین کے ساتھ محبت ہو تو صحابہ جیسا، قرآن پڑھو تو صحابہ جیسا، حضور کی فرما برداری کرو تو صحابہ جیسی۔ گویا صحابہ کو اپنا امام اور مقتدا سمجھو اور اس کی پیروی کرو، انشاءاللہ جن راہوں پر وہ چلے ہیں ان راہوں پر چلو گے تو جنت کا راستہ آسان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔